بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل عزت و احترام معزز و مکرم ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و احسان کرم ہے کہ اس نے ہمارے سینوں میں اپنا ایمان رکھا، ہمیں انسانوں جیسی عظیم مخلوق کے اندر اس نے پیدا فرمایا، اور مزید احسان اس نے یہ فرمایا کہ ایمانی اور اسلامی گھرانے میں ہماری آنکھیں کھول کر ہمیں اسلامی تعلیم و تربیت سے نوازا. معزز خواتین، ہمارے دلوں میں اس وقت ایمان کا دیا جو جل رہا ہے، اللہ کا جتنا بڑا احسان ہے اسی درجہ لوگوں کے لیے جلس کا اور حسد کا بھی ذریعہ بنا ہوا ہے. دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں ہمارے ایمان پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک ہی فکر تر و تازہ ہے کہ کب مومنوں کے ایمان کو ہم کمزور کر دیں، اور اس سے بھی ایک قدم آگے ان کے ایمان پر کب لوٹ چلائیں، مرد ہوں یا خواتین، ان کے ایمان کو ہم لوٹ لیں، اور جیسے وہ لوگ ایمان سے بے بہرا ہیں ویسے مومنوں کو بھی ایمان سے بے بہرا کر دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی تقدیر میں ایمان لکھے ہوئے ہوتا ہے اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو شخص ایمان کی قدردانی پہچانتا ہے اور قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والی نعمت اس کے اندر باقی رکھتے ہیں. اور جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بعض مرتبہ ان کے ایمان کے ختم کیے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے. معزز خواتین، انسان عمر بھر جیسا بھی رہے لیکن اصل اعتبار خاتمے کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہم کو یہ بات ملتی ہے، انما العبرۃ للخواتیم. اصل اعتبار خاتمے کا ہے. آپ کی آخری گھڑی جیسی جائے گی ویسی ہی آخرت کے اندر آپ کی منزل ہوگی. اگر یہاں کوئی شخص ایمان کی سلامتی کے ساتھ آخری گھڑی میں رخصت ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی منزل جنت ہے، اور اگر آخری گھڑی میں اللہ نہ کرے کسی کا ایمان چھن گیا یا کوئی بے ایمان اس دنیا سے رخصت ہوا تو آخرت کے اندر اس کی منزل جہنم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک آدمی شرابی کبابی ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اس کے اور موت کے درمیان میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے، اللہ نے اس کے حق میں مومن ہونا اور جنتی ہونا لکھا ہوتا ہے، تو آخری گھڑی میں یہ شخص با ایمان اور جنتی ہونے کی حالت میں کلمے کے ساتھ رخصت ہوتا ہے. اور یہی شخص جس کو دنیا کے اندر لوگ بے ایمان کہا کرتے تھے، اللہ کی تقدیر کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ اور مقام ہوتا ہے. اور ایک آدمی دنیا کے اندر بڑا نمازی اور بہت عبادت گزار ہوتا ہے، اس کے اور موت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے اور وہ آدمی بعض مرتبہ اس دنیا سے بے ایمان رخصت ہوتا ہے. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء
اپنی موت کے موقع سے ایمان کے ساتھ جانے کو لے کر بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم عام لوگ تو گنہگار ہونے سے ڈرتے ہو کہ ہم لوگ کہیں اس دنیا سے گنہگار ہونے کی حالت میں رخصت ہوں، ہم انبیاء تو کفر سے ڈرتے ہیں، چونکہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ہے، اس نے جیسا لکھا ویسا ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ معزز خواتین، اسی لیے بہت زیادہ ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال رہتا ہے کہ ہم زندگی کیسی بھی گزار دیں، ایک مرتبہ موت کے موقع سے ہم کلمہ پڑھ کے رخصت ہو جائیں گے تو اللہ کے ہاں ہمارے حق میں اچھا فیصلہ ہوگا، مگر یاد رکھو آخری گھڑی کے اوپر زندگی کا کیا دھرا بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ اپنی عمر بھر نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بجا لائیں تو بڑی امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ موت کے موقع سے بھی ایمان کو سلامتی کے ساتھ یہاں سے لے کر جا سکو گی۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہم نے زندگی غفلت میں گزاری، اللہ کے احکام کے تعلق سے ہم نے بہت زیادہ دھیان نہیں دیا، برائیوں سے ہماری زندگی بھر دی اور نیکیوں کے کرنے سے باز رہے، تو بہت ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی آخری گھڑی کے اوپر ہماری ان بدعمالیوں کو اثر انداز کرے اور انسان بے ایمان اس دنیا سے رخصت ہو۔ مسلمان کی زندگی کا سب سے برا لمحہ وہ ہے جس میں وہ ایمان کھو کر اپنا اگلا کوئی قدم بھرے، اور وہ بھی آخری گھڑی کے اندر اگر کسی کا ایمان سلب ہو گیا، چھن گیا، لٹ گیا، تو اس سے بڑا نقصان میں، ٹوٹے میں، خسارے کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ معزز خواتین، ہمیشہ ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو لے کر۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ حسن خاتمے کے لیے ہر گھڑی متفکر بھی رہیں اور دعا بھی کرتی رہیں۔ علماء نے لکھا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ مضمون غالباً آیا ہے کہ جو شخص مرد ہو یا عورت ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں گے تو ان کو اچھا خاتمہ نصیب ہوگا۔ قرآن کریم کی وہ آیت ہے، دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس میں بندہ اور بندی اپنے رب سے یہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ نے ایک مرتبہ ہمارے دل کو ہدایت کی، سیدھے راستے پر آپ لا دیے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما، اور اپنی طرف سے مہربانی کی بارش برساتا رہے۔ بے شک آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے، دینے والے، انعامات عطا کرنے والے ہیں۔ معزز خواتین، ہر فرض نماز کے بعد جو مرد یا عورت اس دعا کا اہتمام کریں گی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ اس نے مانگا ہے اس کو وہ چیز مل جائے گی۔ اس میں حسن خاتمے کی دعا منگوائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے گھر کے اندر ہماری آنکھیں کھولی، عمر بھر ہم مومن رہے، تو اللہ سے اب یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ہدایت کے ڈگر پر اور ہدایت کے راستے کے اوپر ایک مرتبہ ڈالنے کے بعد تو اسی راستے کی منزل یعنی جنت تک ہمیں پہنچانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیچ راستے میں ادھر ادھر مڑ جائیں، کہیں فسق و فجور کا راستہ اپنا لے، گناہ کا راستہ اپنا لے، راستے کے فتنے ہم کو شکار کر لیں اور ہم لوگ چلے تو تھے سیدھے راستے کے اوپر، لیکن کہیں ہماری منزل جہنم نہ ہو۔ ہمیشہ ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جو مرد اور عورت اس دعا کو دل کے استحضار کے ساتھ اللہ کے حضور مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حسن خاتمہ عطا کرے گا۔ معزز خواتین، دوسرے نمبر پر یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان پر شکر بجا لاؤ۔ ایمان پر اگر کسی کو موت چاہیے ہے تو اس مومن بندے اور بندی کو اپنے ایمان کے اوپر مستقل شکر بجا لانا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میری شکر گزاری کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، مطلب میں ایمان کو چھین بھی سکتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی نعمت کو انسان باقی رکھنا چاہے یا اس نعمت میں مزید اضافہ چاہے تو بہت آسان راستہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ ہے کہ اس
نعمت کے اوپر شکر ادا کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں زیادہ دوں گا، ظاہر ہے کہ زیادہ دینے کے اندر وہ چیز باقی رہے گی، اس کی گارنٹی بھی آ گئی، اور اللہ آپ کو اس کے علاوہ اور مزید اس نعمت میں پختگی اور اضافہ عطا کریں گے، یہ مضمون بھی آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نعمت کو باقی رکھنا ہو اور اسے ترقی دینا ہو تو اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایمان میں ایسی مضبوطی عطا کریں گے کہ پھر یہ خاتون انشاءاللہ اپنے ایمان کے سلب کیے جانے سے محفوظ ہو جائے گی، بلکہ بہت ساری ادھر ادھر گرنے والی اور کفر کی گھاٹیوں میں اپنے آپ کو ڈالنے والی خواتین کو اٹھانے کا اور ایمان پر باقی رکھنے کا وہ ذریعہ بنے گی، چونکہ اس نے اپنے ایمان میں ایسی مضبوطی اللہ سے مانگ کر حاصل کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کے بقا کا بھی فیصلہ کیا ہے اور ایمان میں اضافے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے ملے ہوئے ایمان کے اوپر دائمی شکر گزاری کرتی رہو۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے 2 زانو بیٹھ کر دعا کی حالت ہی میں شکر گزاری کرو، چلتے پھرتے بھی اپنے رب کو کہہ سکتی ہو کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ ہمارے گندے سینوں میں تو نے اپنا پاکیزہ ایمان رکھا، ہمارے گندے سینے اس قابل نہیں تھے لیکن تیرا کرم ہے اور تو کسی کا محتاج نہیں، اپنی ایمان کی نعمت جہاں رکھنا چاہے کوئی تجھ کو پوچھنے والا نہیں، تو نے ہم کو اس لائق سمجھا کہ اپنا ایمان ہمارے سینوں میں رکھے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہمارا کوئی حق نہیں تھا، ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، اگر تو نہ دیتا تو ہم لوگ کہیں سے لا سکنے والے بھی نہیں تھے، مگر تو نے عطا کیا، اے اللہ تیرا کرم ہے اور ہم اس پر شکر بجا لاتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں کہ اس ایمان کو ہمیشہ باقی رکھنا۔ انشاءاللہ چلتے پھرتے جو خاتون، جو مرد اور عورت اور جو بھی شخص اپنے ایمان کی شکر گزاری اور اس کے باقی رکھنے کی دعا کرتے رہیں گے، خود ایمان کی اہمیت دل کے اندر آئے گی۔ آدمی جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے وہ چیز دل میں جمتی ہے اور بیٹھتی ہے۔ آج ہماری دنیا میں ہم لوگ مال کا چرچا زیادہ کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، کان سے جو چیزیں جاتی ہیں وہ دل پر اثر کرتی ہیں، آنکھ کے واسطے سے جو چیز انسان دیکھتا ہے وہ بھی دل پر اثر کرتی ہے، اور دل کا ایک اچھا یا برا ماحول سنے اور بولے جانے والے الفاظ کی وجہ سے بنتا ہے۔ بار بار اگر آپ ایمان کا تذکرہ کرو گی، اللہ کے سامنے شکر گزاری اور اس سے دعا کرو گی، تو ہمارے کان، ہماری زبان اور ساری ہی چیزیں اس چیز میں مشغول ہوگی، ایمان کے تذکرے سے آباد ہوں گی، اور انشاءاللہ دل کی ایک فضا بنے گی، ایمان ایمان ایمان، اور اس کی حفاظت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے فیصلے ہوں گے اور ہمارے قلب میں ایمان کی مٹھاس جاگزی ہوگی۔ معزز خواتین، یہ کام بہت مختصر ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری اس دنیاوی زندگی کے اندر ایمان کا تذکرہ کم اور مال کا تذکرہ اور دنیاوی اور مادی چیزوں کا تذکرہ بہت ہوتا ہے۔ یہی وجہ بنی کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر دنیا چھا گئی اور اتنا اس نے قابو پا لیا کہ اب ایمان کا تذکرہ کرنا ہو تو بڑی محنت لگتی ہے اس کے پیچھے۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں کے مجلسوں کے اندر ایمان کے اور نیکی کے اور بھلائی کے اور اللہ رسول کے اور دین و شریعت کے چرچے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کا ذکر، ایمان کا تذکرہ، ایمان والی باتیں کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو آپ اپنے لیے ماحول کریٹ کرتی ہو، آپ اگر اچھا ماحول کریٹ کرو گی انشاءاللہ دل کی فضا ویسی ہی بنے گی، اور اپنے اردا گرد کو اگر مادی اور دنیاوی چیزوں سے بھر دو گی، اسی کا ذکر سنو گی اور کرو گی، تو پھر آپ ایک برا ماحول کریٹ کر رہی ہو۔ اس لیے اتنا یقین جانو، ہمارے ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اس ایمان کے ملنے میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور اس ایمان کو باقی رکھنے میں ہمیشہ ہم لوگ اپنے رب کے محتاج ہیں۔ اللہ سے مانگ کر ہی ایمان پایا بھی جا سکتا ہے اور ایمان بچایا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ کرے ہم مومنوں کو ایمان کی قدر آ جائے۔ ہمارے اندر بہت ساری نعمتیں اللہ نے بھری ہیں، سب چیزوں کو ہم قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی طرف ہمارا التفات نہیں ہوتا۔ ایک فطری چیز ہے، جو نعمت جتنی عام ہوتی ہے
اس کی طرف توجہ بھی اس قدر کم ہی ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے اگر بہترین کسی دن کھانا آ جائے تو آپ کے دل سے شکر نکلے گا، لیکن روٹین کے مطابق روزانہ جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، بعض مرتبہ ہم اللہ کا شکر بھول جاتے ہیں، چونکہ یہ عام ملنے والی نعمت ہے۔ اگر کھانے پر کسی نے اللہ کی شکر گزاری کر لی، پانی پر تو عموماً لوگ شکر گزاری بھول جاتے ہیں، اور پانی پر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ جو ہم کو ہوا دے رہا ہے، جو آکسیجن ہم لے کر ہماری زندگی بچا پا رہے ہیں، اس آکسیجن کے اوپر تو کوئی شکر گزاری کرتا نہیں، جبکہ پانی سے بڑھ کر اگر کوئی اہم نعمت ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی کے لیے دیا ہوا یہ آکسیجن ہے۔ آپ اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھ لیجئے، آپ نے کتنی مرتبہ اللہ کی اس ہوا والی نعمت کے اوپر، آکسیجن والی نعمت کے اوپر شکر گزاری کی۔ معزز خواتین، دستور ہے، نعمت جتنی عام ہوتی ہے اس کی طرف التفات بھی اتنا کم ہوتا ہے، شکر گزاری بھی اس کی کم ہوتی ہے۔ اور مثال لے لیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی دن 20 رکعت 40 رکعت نفل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو آپ اس دن تو اللہ کا شکر ادا کرو گی کہ اللہ تو نے آج بہت ساری خواتین کے بیچ مجھے 20 یا 40 رکعت نفل نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن ہم روزانہ 5 وقت کی نمازیں جو فرض کے درجے کی ہیں پڑھتی ہیں، کب ہم نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نفل سے بڑھ کر جس کا مقام ہے، ایسے 5 فرض کو ادا کرنے کی تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ بات یہی ہے کہ جو چیز جتنی عام ہوتی ہے اتنا ہی اس کی طرف التفات بھی کم ہوتا ہے، اور اس کی شکر گزاری میں انسان توجہ بھی کم دیتا ہے۔ بہرحال ہمارا ایمان ایک عام اور کامن نعمت ہے، اس پر شکر گزاری کے سلسلے میں عام مومن غافل ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ خاص طور پر اپنے ایمان پر شکر گزاری بجا لائیں، اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ ہمارے خاتمے کے موقع سے ہم کو ملے گا۔ جس کی شکر گزاری کی گئی وہ جمے گا، مضبوط ہوگا اور مستحکم ہوگا، اور موت کے موقع سے ایمان کا استحکام، ایمان کی مضبوطی ہمیں کام دے گی۔ آپ یقین جانو، موت کے موقع کی سختی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات میں ملتا ہے کہ انسان کو بیک وقت بدن کے اوپر 1000 تلوار کے وار کیے جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف سکرات اور غمرات کی ہوتی ہے، موت کے موقع سے جان نکلنے اور روح باہر آنے کے موقع سے ہوتی ہے۔ ایک تو اس قدر تکلیف، اور دوسری طرف ایمان جیسی باری برکم چیز وہ اس دنیا سے اٹھا کر ادھر لے جانا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آدمی میں تثبت ہو، جماؤ ہو اور مضبوطی ہو تو ہی اس نازک گھڑی کے اندر وہ یہاں سے ایمان کو اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہو، اس کی امداد اور اس کی نصرت ہو تو بڑی آسانی سے ایمان لے کر انسان آخرت میں پہنچ سکتا ہے۔ معزز خواتین، اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ زندگی بھر محنت کرو۔ میں پھر سے کہوں گا کہ اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ موت کے موقع سے تھوڑا زور لگا دیں گے اور کلمہ پڑھ کے رخصت ہو جائیں گے اور جنت ہماری منزل بنے گی، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ عمر بھر کے کیے دھرے کا بہت بڑا اثر ہماری آخری گھڑی کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم زندگی بھر گناہ کریں، اللہ کے احکام کی طرف دھیان نہ دیں، اور آخری گھڑی کے اندر اعزاز کے ساتھ با ایمان اور با عزت یہاں سے رخصت ہونے کا خواب دیکھیں، تو یہ اپنی حد سے زیادہ ہم امید رکھ رہے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے، اس ہر مسبب، ہر چیز کسی نہ کسی سبب کی محتاج ہوتی ہے۔ آپ بھوکی ہو تو آپ کو کھانا کھانا پڑے گا، تب آپ کی بھوک مٹے گی۔ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ صرف امیدوں اور ارمانوں کے اوپر اپنی پیاس بجھانا چاہو تو نہیں بجھا سکتی۔ آپ کو اٹھنا پڑے گا، پانی لینا پڑے گا اور پینا پڑے گا، تب جا کے آپ کی تشنگی اور پیاس بجھے گی۔ ویسے ہی اگر حسن خاتمہ چاہتی ہو تو عمر بھر اچھے اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہوگا۔ اس کے بغیر انسان ایمان کے ساتھ اس دنیا سے بآسانی رخصت ہو سکے، ایسا بہت مشکل ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ آخری گھڑی کے لیے اپنی پوری زندگی کو نیک اعمالیوں سے آباد رکھیں۔ یہ تیسرا کام ہو گیا۔ پہلا کام تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم شکر گزاری بجا لائیں ایمان کے اوپر۔
دوسرا کام یہ ہوا کہ اس ایمان کے باقی رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور تیسرا کام یہ ہوا کہ اس ایمان کو مضبوطی جس چیز سے میسر ہوتی ہے ایسے نیک اعمال سے اپنی زندگیوں کو آباد کریں۔ چوتھا کام ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ ہے کہ ایمان کو زخمی کرنے والی جو چیزیں ہیں، ہمارا ایمان جس سے اڑ جاتا ہے، ایسی تمام برائیوں سے اپنے ایمان کو ہم لوگ محفوظ رکھیں۔ معزز خواتین، پہلے تینوں درجے کے کام کرنے والے لوگ تو شاید کچھ مل جائیں، لیکن چوتھی چیز کی طرف دھیان دینے والوں کی تعداد تو بہت کم ہے۔ ہاں، کتنے ہیں وہ باقاعدہ اللہ کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال کی طرف بھی التفات کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ دھیان دینے کی جو چیز ہے وہ ہمارے ایمان کا زخمی ہونا ہے، اس سے بچانے کے لیے ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس طرف لوگوں کا التفات نہیں۔ ایمان کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز زخمی کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کی محبت زخمی کرتی ہے۔ اگر دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہو گئی، سمجھو وہ پیشاب ہے، سمجھو وہ پلیدی ہے، نجاست ہے، اور اس نجس اور پلید چیز پر آپ زمزم بھی بہاؤ گی تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ دستور ہے آپ ایک ڈول کے اندر اگر پیشاب کے کچھ چھینٹے ڈال دیں اور اوپر سے اس ڈول کے اندر آپ زمزم ڈالو تو کیا حشر ہوگا؟ پیشاب کے مختصر سے قطرات کی وجہ سے یہ پوری زمزم کی ڈول ناپاک ہو جاوے گی۔ حب دنیا، دنیا کی محبت، یہ ایک ایسی برائی ہے، ایسی پلیدی اور نجاست ہے کہ اس کے اوپر اچھے اعمال کا آپ پہاڑ لگا دو لیکن وہ بری چیز اثر انداز ہوگی اور آپ کی عبادت کو بھی بے رنگ اور بے روح بنا دے گی۔ اس حقیقت کو ہم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، اسی لیے کثرت سے عبادت کرنے والے لوگ بھی دنیا کی محبت اپنے دل میں رکھ کر اپنی عبادتوں کو آگ لگا دیتے ہیں، اپنی عبادتوں کا اثر ختم کروا دیتے ہیں۔ معزز خواتین، یہ کتنی حماقت کی اور بے وقوفی کی بات ہوگی کہ ایک طرف ہم لوگ عبادتوں پر تو محنت کریں لیکن ان عبادتوں کو جلسہ دینے والی، ان عبادتوں کے پاور اور روح کو ختم کرنے والی برائیوں اور گناہوں سے اسے بچانے کا اہتمام نہ کریں۔ اور میں نے بتایا سارے گناہ ویسے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جو چیز ہمارے ایمان کو سب سے زیادہ زخمی کرتی ہے وہ حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس وقت ہمارے ہندوستان ہی کا جو نقشہ بنا ہوا ہے اس میں ایمان کھو کر ارتداد کا شکار ہونے والی خواتین میں اکثر زیادہ تر یہی پایا جا رہا ہے کہ ان کا دل دنیا کی محبت سے بھر گیا۔ اور بہت سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت شاید میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں آپ کو۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ہم لوگ اندیشہ محسوس کر رہے تھے کہ فقیری آ جائے گی تو کیا کریں گے، ہماری زندگیوں میں فقر آ جائے گا تو ہم پھر سے مال کمانے میں لگیں گے اور اللہ کی عبادت اتنی آسانی سے نہیں کر سکیں گے، اور فقیری کے ساتھ کفر کا چولی دامن کا رشتہ ہے تو ممکن ہے ہمارا ایمان لٹ جائے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ چرچا کر رہے تھے اور اسی بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے ہماری بات سنی کہ ہم لوگ فقیری سے ڈر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا فقیری سے ڈرتے ہو؟ اللہ کی قسم تمہارے اوپر دنیا خوب بہا دی جائے گی، اور تمہارے ایمان کو اگر کوئی چیز ڈاماڈول کر سکتی ہے، ہلا سکتی ہے تو وہ دنیا کی محبت ہی ہلا سکتی ہے۔ اتنے مضبوط پہاڑ ہمالیہ کو ایک ہی آندھی ہلا سکتی ہے، وہ ہے دنیا کی محبت۔ معزز خواتین، ہمارے ہندوستان میں مرتد ہونے کی واردات، خاص کر کے عورتوں کے اندر مرتد ہونے کی واردات روز افزوں ہیں، اور یہ صرف سنا سنایا آنکڑا اور فیگر نہیں ہے۔ جو لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان حضرات کا کہنا ہے کہ خواتین بے تحاشا خوب بہاؤ کے ساتھ ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہی ہے۔ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، آپ کے اسی بامبے کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک خاتون ایسی مرتد ہونے والی خواتین کے ایمان کو بحال کرنے کے لیے ایک فکر کرتی ہے، اور وہ خاتون اس سلسلے میں محنت بھی کر رہی ہے۔ اس کی رپورٹ ہے، وہ بتا رہی ہے کہ ایسی بہت ساری خواتین سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا
بہت ساری مسلمان لڑکیاں آپ کی اس بامبے شہر میں وہ ہیں جو اپنا وجود، اپنا جسم و ڈھانچہ اور اپنا سب کچھ غیر مسلم نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں۔ وہ اپنا ذاتی حال بتاتی ہے کہ میرے کنیکشن میں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں، وہ خاتون ہے، محنت کر رہی ہے ان لڑکیوں کے اوپر کہ اپنا ایمان کھو کر تم کیوں جا رہی ہو۔ معزز خواتین، ان خواتین، یہ لڑکیاں جو غیروں کے ہاتھ میں اپنا دل دیے ہوئے ہیں، ان کی حالت سن کر ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان ایمان کو اتنا زیادہ سستا بھی بنا سکتا ہے۔ آپ یقین جانو، یہ جو لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ اپنے معاشقے رچائے ہوئے ہیں، ان کے عشق اور لو میں پڑی ہوئی ہے، ان کی بیسک جو شکایت ہے وہ حب دنیا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو نزدیک کی رپورٹ سناؤں، یہ لڑکیوں میں سے اکثر یہ کہتی نظر آتی ہے کہ غیر مسلموں نے ان کو یہ سجھا رکھا ہے کہ تم ہمارے عشق میں پڑو، ہمارے درمیان ہم لوگ تعلقات قائم کریں، لڑکیاں پیدا ہوں گی تو اس وقت دنیا میں ایک بوڑھوں کا طبقہ وہ ہے جو ایسی نوجوان لڑکیوں کو، پیدا ہونے والی 12 سال 13 سال کی عمر کو جب پہنچتی ہے تو ان کو بڑے مہنگے دام سے خریدتی ہیں۔ غیر مسلم نوجوانوں نے ہماری خواتین کا یہ دماغ بنایا ہے، ان کے دل و دماغ میں یہ بھوسا بھر دیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ رشتے میں آؤ، اس طرح سے بچیاں پیدا ہوں گی، ہم بیرون ممالک میں ہماری ان بچیوں کو بیچیں گے اور فی بچی 1 کروڑ روپیہ ہمیں ہاتھ لگے گا، اور 5-6 بچیاں اگر اس طرح سے ہم نے بیچ دی تو ہماری پوری زندگی خوش عیشی سے گزرے گی۔ معزز خواتین، یہ کسی تیسرے پرسن سے سن کر نہیں کہہ رہا ہوں، یہی لڑکیاں اور کسی دوسرے شہر میں نہیں، آپ کے اس بامبے کے شہر کی لڑکیوں کی زبانی جو احوال سامنے آئے وہ میں آپ کو ایگزیکٹ سنا رہا ہوں۔ اب آپ اتنا سوچ لیجئے کہ جو خاتون مومنہ بندی اپنا ایمان دوسرے کے ہاتھ میں دے دے اور اپنی اولاد کو بیچ کر پیسہ کمانے کی سوچ رکھنے لگے تو ایمان کی شان اس میں باقی کہاں رہی؟ ہماری سوچ اتنی گھٹیا ہو گئی کہ ہمارے جگر کے ٹکڑے کو ایک مرتبہ خواہش رانی کے لیے ہم دوسروں کو بیچنے اور اس کے مقابل کروڑ روپیہ بٹورنے تک کی ہمت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو فطرت سے لڑائی ہے۔ ایک نارمل ذہنیت رکھنے والی ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو چاہے جتنی قسم پرسی کی حالت میں ہو، پیسوں کے عوض کسی کے ہاتھوں فروخت نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا؟ کیوں یہ لڑکیاں اس قدر دیے جانے والے پرلوبھنوں کے اندر آ گئی اور انہیں یہ کہا گیا کہ ہم لوگ اتنا کروڑ روپیہ کما کر پھر بڑی اچھی اور خوش عیشی کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ آدمی پھڑک اٹھتا ہے کہ ہمارا ایمان نہیں، انسانیت کہاں چلی گئی؟ ایک جانور بھی اپنی ہونے والی اولاد سے اس درجہ محبت کرتا ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی حملہ آور ہو تو وہ ڈیفینس کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے۔ ہم انسانوں کی انسانیت کہاں لٹ گئی کہ ہم اپنی بچیوں کو بیچ کر اس کے مقابل میں پیسہ پانے کے لیے اپنا ایمان اور انسانیت سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہیں۔ معزز خواتین، وہ خاتون جو ان میں کام کر رہی ہے وہ بتا رہی تھی ایسی خاتون کے حوالے سے جو اس میں پھنسی ہوئی ہے، ایسی 1-2 نہیں، کئی لڑکیاں اس شہر کے اندر ایسی ہیں کہ جن کو اس طرح کے آئندہ کے خوابوں میں ڈال کر ان کا ایمان بھی لوٹ لیا گیا اور ان کی عزت و عصمت بھی تار تار کر دی گئی۔ میں آپ خواتین سے پوچھوں گا کہ ان مسلمان گھرانوں میں آنکھیں کھولنے والی عورتوں کا ایمان لوٹا کس نے؟ آپ غور کیجئے، بہت آسانی سے اس نتیجے پر آپ پہنچو گی، پیسوں کی ہوس، مال کی محبت، وہ کروڑ روپیہ کس کام کا جو اپنے جگر گوشے کو بیچ کر ہم نے حاصل کیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد آج ہماری آنکھوں سے ہم لوگ صادق ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ تمہارے ایمان کو اگر کوئی چیز اڑا سکتی ہے، ہٹا سکتی ہے، لوٹ سکتی ہے تو وہ دنیا کی محبت۔ معزز خواتین، ان کے احوال بہت برے ہیں۔ ہماری ان نوجوان لڑکیوں کے ذہن و دماغ کے اندر ان کفار اور غیر مسلم لڑکوں نے ایسے ایسے سوالات ڈالے ہیں کہ ہماری عقل چکرا جاتی ہے۔ اسلام سے بدگمان کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا،
وہی خواتین سوال کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو سنگل حصہ دیا میراث میں اور مردوں کو ڈبل حصہ دیا، مردوں کو طلاق کی لگام دی اور عورتوں کو طلاق کی لگام نہیں دی۔ ایک مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے، ایک خاتون 4 شوہر کیوں نہیں کر سکتی؟ عورتوں کو پردے کا حکم اور مردوں کو آسانی سے بے پردہ گھومنے کا حکم۔ اس قسم کے ایموشنل سوالات اور اعتراضات ان خواتین کے دل و دماغ میں بھر کر ان کو ایمان سے اور انسانیت سے کوڑا کر دیا گیا۔ اللہ ہی محافظ ہے ایسی خواتین کا۔ معزز خواتین، اتنی موٹی بات ہے، جو غیر مسلم لڑکا آپ کو پھنسا رہا ہے، وہ جس لڑکی کو بیچنے کی بات کر رہا ہے، اپنی اولاد ہے، جو اپنی اولاد کا نہیں ہوا وہ آپ کا کبھی ہو سکتا ہے۔ 5 اولاد بیچنے کے بعد انسان کا ضمیر پتھر نہیں بن جائے گا؟ تو اتنی کامن سینس سے سوچی جانے والی بات بھی ہماری مسلم لڑکی کے ذہن میں نہیں آتی۔ کیا نہیں پتہ چلتا ہے اس سے کہ دنیا کی محبت کا نشہ چڑھ گیا ہے؟ جیسے ایک شراب پی کر متوالا ہو جانے والے اور نشہ آور ہو جانے والے آدمی کو کچھ بھی سمجھ نہیں پڑتی، وہ آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان سمجھتا ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھتا ہے۔ یہی حالت دنیاوی محبت کے نشے کا بھی ہے۔ مجھے تو یہی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ ایسی لڑکیاں در حقیقت دنیا کی محبت کے نشے میں چور ہیں، ان کو شراب کا نہیں دنیا کی محبت کا نشہ چڑھ گیا ہے، پیسوں کی ہوس لگ چکی ہے، لالچ اور طمع نے ان کی انسانیت سے کی سطح سے ان کو بہت نیچے گرا دیا ہے۔ آپ ایک آدھ نمونہ تو بتا دیں ایسا کہ جس میں ایسی عورتوں نے اپنی لڑکیاں بیچی ہوں اور پھر انہوں نے بعد والی زندگی اس غیر مسلم کے ساتھ خوش عیشی کے ساتھ گزاری ہو۔ ایک نمونہ بتا دیں آپ، ہرگز اس روئے زمین پر انشاءاللہ ایک نمونہ بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ اللہ اپنی ناراضگی والے راستے سے حاصل ہونے والے پیسوں میں برکت اور سکون رکھتا ہی نہیں۔ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اولاد بیچ کر اس طرح سے حاصل شدہ پیسوں نے کسی کے پیٹ کو ٹھنڈا کیا ہو، کسی کے جی کو سکون بخشا ہو۔ وہ ایک لالی پاپ ہے، وہ ایک خواہ کا ارمان ہے کہ ہم پھر بڑے عیش کے ساتھ جئیں گے۔ یہ امپوسیبل ہے اس دنیا کے اندر۔ تمہارے فیوچر کی ایک ایک گھڑی کا فیصلہ اس رب کے ہاتھ میں ہے جسے ناراض کر کے تم ان گھڑیوں کو آباد کرنا چاہ رہی ہو۔ نہیں ہو سکتی یہ بات، اور کوئی ایک نمونہ لا کر دکھا دے کہ اس طرح سے حاصل شدہ پیسوں کے ذریعے سے کسی کا جی ٹھنڈا ہوا ہو۔ معزز خواتین، کیوں ہم اسلام کا سہارا نہ لیتے ہوئے ان حضرات کے اس طرح کے خوابوں میں آ کر اپنا سب کچھ لٹانے تیار ہو جاتی ہیں؟ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ گھر میں سے ماں باپ نے کبھی ان کو روکا ٹوکا، تھوڑا بہت کچھ کہہ دیا کہ بے حیائی والا لباس پہن کر مت نکلا کرو، بے حجاب مت نکلا کرو۔ گھر میں وہ لڑکیاں میوزک سن رہی تھی یا کوئی اللہ کی نافرمانی کی چیز دیکھ رہی تھی، ماں باپ نے ٹوکا تو ان بچیوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہیں، اور پھر سامنے سے غیر مسلموں نے ان کو پرپوزل کیا کہ آؤ وہاں کی پابندیوں سے نکل کر ہمارے یہاں کی آزادی میں آؤ، اور کچھ مختصر سے پیسے خرچ کر دیے تو یہی لڑکیاں اپنے ماں باپ سے بیگانہ ہو گئی۔ وہی ماں باپ جنہوں نے اس کو جنم دیا، اس قدر پاپڑ بیلے، خود بیگھے میں سو کر اپنی بچی کو انہوں نے سوکھے کے اندر سلایا، اپنی نیند قربان کر کے اس کی نیند آباد کی۔ اس قدر وفاداری رکھنے والے ماں باپ کو یکلخت لات مار کر یہ بچی نکلی اور ایک ایسے دشمن کے ہاتھ میں چڑھ گئی جو ہمارے ایمان کا لٹیرا ہے، جس کو ہماری انسانیت سے عداوت ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بات سچی یہی ہے۔ جب یہ تعبیر اپنائی جاتی ہے تو سمجھ میں آنے لگتی ہے بات کہ شراب کا جیسے نشہ ہے، دنیا کی محبت کا بھی ویسا ہی نشہ ہے۔ ایمان انسان کو اپنی عزت و عفت کا بھی خیال نہیں رہتا، اپنے ایمان کا بھی خیال نہیں رہتا، اور انسانیت کا بھی خیال نہیں رہتا۔ اپنی خاندانی ساری عزتوں کو آگ لگا کر، ماں باپ کے سینے پر پاؤں رکھ کر ایسے غیر مسلم دشمنوں کے ہاتھوں اور آغوشوں میں پڑنے والی خواتین کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں پوچھتا ہوں، یہاں کون سی چیز کار فرما ہے؟ معزز خواتین، اس لڑکی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی، اپنی عزت کو تار تار ہونے سے بچاتی،
وقتی خوشی لے کر ہمیشہ کی خوشیوں کو آگ لگا دینے کی حماقت و بے وقوفی میں نہ پڑتی۔ لیکن بات یہی ہے، دنیا کے اندر جس کا شور مچایا جاتا ہے اسی کا یقین دلوں کے اندر جمتا ہے۔ چنانچہ ایک لڑکی کو دیکھا کہ وہ اس طرح رنگریلیاں منا رہی ہے تو ہماری 5 6 10 لڑکیاں اس لڑکی کے اس ظاہری عیش کو دیکھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ معزز خواتین، یہ ریلا کہاں پہنچے گا؟ آپ سوچئے تو صحیح، اگر اس طرح سے ہمارا معاشرہ چوپٹ ہوتا رہا اور ماں باپ کے اچھائی کے اوپر روکنے ٹوکنے کو ہم نے اپنی عداوت سمجھا، ماں باپ کی دشمناوٹ سمجھا اور بے تحاشا پاؤں نکال کر گھر سے باہر چلی گئی اور ایسوں کے ہتھ کندھے میں پڑ گئی، تو آپ نے تو اپنا نقصان کیا، معاشرے کی 50 بچیوں کے لیے غلط راستہ آپ نے دکھا دیا۔ شیطان جو کام کرتا ہے وہ کام ہم نے کیا، چونکہ اس راستے کے اوپر ہم کو جاتا دیکھ کر دوسری 50 بچیاں بھی جو اپنے ماں باپ کے اس طرح روک ٹوک سے دل برداشتہ ہیں آپ کے پیچھے چل دے گی اور اپنا ایمان لٹا دے گی۔ معزز خواتین، میں آپ کو اس سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بنیادی گر بتاتا ہوں، وہ یہی ہے کہ اپنے شوق کے اور اپنا شوق پورا کرنے کے دائرے کو تنگ کرو۔ آپ دوسری خواتین کو دیکھ کر لگژری لائف جینے کے جو خواب دیکھتی ہے، اس نے ہم کو اس قدر دلدل کے اندر پھنسایا ہے۔ اپنا شوق کم کرو، آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اتنے ہی پیسوں کے اندر اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ آپ کو شریعت کے دائرے میں جو شوق کی اور میک اپ وغیرہ کی اجازت ہے، کیوں اس سے باہر قدم رکھ کر پیسوں کا انتظام نہ ہو تب بھی اس کو اپنے اوپر لادتی ہو؟ بات یہ ہوتی ہے کہ شروع میں تو خواتین اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کہیں سے قرض لے لیتی ہے، کہیں سے پیسہ لے لیتی ہے، لیکن بعد میں کنٹینیو اپنا یہ شوق پورا نہیں ہوتا تو پھر اب ایسا راستہ تلاش کرتی ہے جو ان کے لیے مسلسل پیسے فراہم کرے، اور وہ یہی ہے غیر مسلموں کے ہاتھوں آنے والا پیسہ۔ کچھ مدت کے لیے وہ آپ کو تعاون کریں گے اور پھر اپنے ایمان سے باہر نکال کر راستے میں ایسے چھوڑ دیں گے کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایسی خواتین کو بھی ہم جانتے ہیں اور تعین کے ساتھ جانتے ہیں جن کو ان کی عصمت دری کے بعد ایسے درندوں نے راستوں کے اوپر پھینک دیا، نہ وہ ماں باپ کی رہی نہ ہی آگے اس کو کوئی راستہ سوجھ رہا ہے۔ اللہ نے جس کو جو ہے اپنے در سے بھگا دیا، ایمان کی ناقدری کے اوپر اللہ جس پر غضبناک ہو گیا، اس کا اب دنیا میں بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایسی خواتین کے لیے 2 راستے ہیں، یا تو سیوسائڈ یا تو پھر غیر مسلموں کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی پوری کر کے اس دنیا سے بے ایمان رخصت ہونا۔ اللہ دونوں سے حفاظت فرمائے۔ سیوسائڈ اور آبگھات، خودکشی، یہ حرام موت ہے۔ ہماری زندگی میں تو ہم نے بے سکونی کا سامان کیا، مرنے کے بعد کے لیے بھی ہم خودکشی اور سیوسائڈ کر کے ہمارے لیے بے سکونی اور بےتابی کا سامان کر رہی ہو۔ معزز خواتین، ایک بات گرہ باندھ لیں، سیوسائڈ اللہ تعالیٰ کے مقابل ڈھٹائی ہے۔ وہ گویا شکایت کر رہی ہے اپنے رب کو کہ مجھ کو ایسے احوال کیوں دیے تو نے۔ اللہ پر اعتراض، اللہ پر سوال۔ سیوسائڈ کرنے والی خاتون اپنی زبان حال سے اللہ کے فیصلے سے ناراض ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والے کے فیصلے سے اگر ہم کو ناراضگی ہو گئی تو ہم کسی در کی نہیں رہے گی۔ اسی لیے ایسی خواتین در در کی ٹھوکر کھا کر بے عزت تو ہو سکتی ہے، لیکن آئندہ دنوں کا سکون، وہ خواب میں دیکھے ہوئے اچھے ارمان کا ایک حصہ بھی نہیں پا سکتی۔ اللہ کے واسطے ہوش میں آؤ۔ معزز خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش نظر رکھو، تمہارے ایمان کو ایک ہی طاقت لوٹ سکتی ہے، اور وہ ہے دنیا کی محبت۔ اللہ کے واسطے کم کرو، اللہ کے واسطے اپنی دنیاوی ضروریات کا دائرہ تنگ کرو۔ میں یہ بھی آپ کو کہتا ہوں، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ فیلنگ آئی کہاں سے کہ مجھ کو بھی اتنا زیادہ پیسے والی بننا چاہیے؟ دیکھا دیکھی دوسری خواتین کو ہم نے دیکھا، اس کا لباس اس قدر ہائی برانڈ کپڑوں والا ہے تو مجھے بھی ویسا کپڑا چاہیے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس آنے والا یہ لباس کہاں سے ہے۔ ممکن ہے اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، اس کے والیوں نے اور اس کے بڑوں نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہو، وہاں سے اس نے یہ کپڑا حاصل کیا۔ میرا آمدنی کا دائرہ تنگ ہے،
تو میں اتنا پہنچنے کے لیے کسی برے راستے کے سہارے کے بغیر وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ لا محالہ ایسی خواتین دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنا ایمان چونک دیتی ہیں۔ معزز خواتین، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اپنے شوق کا دائرہ تنگ کرو، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ یہاں جس نے قربانی دی اس کا بدل اس کو آخرت میں مل گیا، اور یہاں جس نے کثرت سے نعمتیں پانے کی ہوس رکھی اور اس کے لیے اچھا اور برا راستہ تمیز پائے بغیر اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کو نہ یہاں کا رہنے دیں گے نہ وہاں کا رہنے دیں گے۔ جو رزق اللہ کی پسندیدگی والے راستے سے آیا ہو وہی جی کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ ناراضگی والا پیسہ چاہے لوٹوف ہو، وہ آپ کے درون کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، آپ کے قلب کی دھڑکن کو دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے بس ایک ہی علاج ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی زندگیوں میں شوق کا دائرہ وسیع مت کرو۔ معزز خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کتنا اس موقع کے اوپر ہمارے کام کا ہے۔ آپ نے فرمایا دینی امور کے اندر اپنے سے بڑے ہوئے لوگوں کو دیکھو، خود سے جو بڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کو دیکھو، اور دنیاوی امور کے اندر اپنے سے ماتحت کم درجہ جو لوگ ہیں ان کو دیکھو۔ بہت پتے کا ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ اگر عبادت کر رہی ہو، مثلاً آپ نے 20 رکعت 40 رکعت نفل نماز پڑھ ڈالی، تو آپ مطمئن مت ہو جاؤ کہ میں نے تو سب لوگوں کے بیچ بہت بڑی عبادت کی۔ نہیں، آپ 60 رکعت دن میں جو پڑھتی ہے اس خاتون کو دیکھو، تاکہ عبادت میں آگے بڑھنے کے حوصلے ملے، اور آپ عبادت کے کسی ایک مقام کے اوپر قناعت کر کے ٹھہر نہ جاؤ۔ کتنا اچھا ارشاد ہے، دینی امور کے اندر اپنے سے آگے بڑھے ہوئوں کو دیکھو، اور دنیاوی چیزوں کے اندر اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو۔ چنانچہ اگر ہم یہ دیکھیں گی کہ فلاں خاتون نے میرے مقابلے میں بھی کتنا مہنگا لباس پہنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم کو ایک تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہوگا کہ اس کو زیادہ پیسے دیے اور مجھ کو کم پیسے دیے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اسے پانے کے لیے پھر ہم سچا برا، اچھا اور غلط جو بھی راستہ ہوگا اس کو اپنانے کی کوشش کرے گی۔ تیسرے نمبر کے اوپر یہ غلط راستے پر پڑنے کے بعد ممکن ہے ہم کسی کفر کے پلیٹ فارم کا سہارا لیں اور ہماری یہ مالی ہوس پوری کرنے کی کوشش کریں، جیسا آج کل ہو رہا ہے۔ معزز خواتین، نہ ہم اپنے سے بڑے کو دیکھتی نہ اس قدر مصیبت میں پھنستی۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے سے معدون، اپنے سے کمتر کسی خاتون کو دیکھو گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تو اچھا مہنگا لباس دے رکھا ہے، وہ 1000 کا ہے، اس خاتون کے پاس تو 200 روپے کا ہے، 400 روپے کا ہے، تو آپ کو اپنے موجود اپنے لباس کے اوپر انشاءاللہ ایک تو شکر گزاری کی توفیق ہوگی، دوسرے نمبر کے اوپر اللہ پر اعتراض نہیں ہوگا، اور تیسرے نمبر پر وہ جس نے بڑے کو دیکھا، بڑھے ہوئے کو دیکھا اور اپنا راستہ وہ چک گئی، انشاءاللہ اس چکنے والے راستے سے آپ محفوظ ہو جاؤ گی۔ اس گر کو ہمیشہ اپنے ساتھ بسا لو، سادگی کا مزاج پیدا کرو۔ یاد رکھو، اسلام کو سادگی کے ساتھ چولی دامن کا رشتہ ہے۔ آج ہماری عفت و عصمت لٹی ہے سادگی چھوڑ کر ٹیپ ٹاپ اپنانے کی وجہ سے۔ آج ہمارا ایمان کھویا ہے ہم نے اسی بنیاد پر، ہمارے ماں باپ سے جس چیز نے بیگانہ کیا ہے ہم کو، ہمارے اپنوں اور ہمارے محسنوں اور مربیوں کے اوپر ہماری انگلیاں اعتراض کی آج اٹھنے لگی ہیں اسی حب دنیا کی وجہ سے۔ تو کیوں ہم اس میں گھٹاوا نہ کریں اور ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا نہ دیں کہ میری تقدیر سے بڑھ کر میں پا نہیں سکتی، اور اگر غلط راستے سے میں نے پانے کی کوشش کی تو اپنے پاس رہی صحیح نعمت بھی کھو کر آؤں گی۔ تقدیر سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے، یہ طے ہے، اور تقدیر لکھی ہے تو کہیں جانے والا نہیں، یہ بھی طے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح کا ارشاد فرماتے ہیں کہ موت جیسے انسان کو ڈھونڈتی ہے، روزی بھی انسان کو ڈھونڈتی ہے، اور جب تک انسان اپنی روزی کا دانہ دانہ وصول نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی۔ دونوں مضمون حدیث شریف میں آئے ہیں۔ پھر مجھے یہ گھائی کیوں، یہ ہائی ہائی کیوں؟ زیادہ پیسہ پانے کی ہوس میں نہ اچھا راستہ دیکھتی ہوں نہ برا راستہ، یہ میرے مزاج میں کب سے آ گیا؟ حدیث شریف میں ہے
ایک بات یہ بھی سوچئے، اگر آپ کو کوئی نعمت نہیں ملی، آپ کی سہیلی کو ملی ہے، شکر گزاری کیجئے، اللہ آپ کو اس کے بدلے میں آخرت میں لافانی نعمت دے گا، باقی رہنے والی نعمت دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے من احب دنیاہ اضر بآخرتی، جس نے دنیا میں کسی چیز کو چاہا، آخرت میں اتنا درجہ اتنے نقصان کیا۔ اور دنیا میں اگر آپ کو وہ نعمت نہیں ملی تو اس کا جنت کا ورژن آپ کو ملے گا، اور وہ ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے۔ معزز خواتین، یہاں تک کہ تندرستی کے معاملے میں بھی اگر کسی کو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کے بدلے میں آخرت کی صحت دیں گے، آخرت میں جنت کی نعمت دیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان جب ایسے لوگوں کو دیکھے گا جو دنیا میں بیمار رہے تھے اور ان کی صحت پوری طرح بحال نہیں تھی، ان کے دنیا میں بیمار رہنے کی وجہ سے آخرت میں اس کے بدلے میں جنت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، تو یہ بندی جو دنیا میں عافیت کے ساتھ رہی ہے، یہ تمنا کرے گی کہ کاش میرے بدن کے ایک ایک چمڑی کے ٹکڑے کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا، اتنی تکلیف ہوتی چلتا، لیکن یہاں اس تکلیف کے مقابلے میں آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمت تو مجھے مل رہی ہے۔ یہ حدیث شریف میں مضمون آتا ہے۔ آپ پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، آپ کا پیسہ یا آپ کی آمدنی دوسری خواتین سے کم ہے، آپ کا لباس دوسری عورتوں کے مقابلے میں گھٹیا ہے، آپ کے پاس شوق پورا کرنے اور میک اپ کرنے کے لیے اتنی وسعت نہیں ہے جتنی دوسری خواتین کے پاس ہے، آپ شکر گزاری کیجئے اللہ کی کہ اللہ نے اسے یہاں اور آپ کو وہاں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اچھا ویژن ہم کیوں نہیں رکھتے، جبکہ شریعت ہم کو دکھاتی ہے کہ جس نے یہاں پایا وہاں کھویا، اور یہاں کا کھویا اس نے آخرت کے اندر ضرور پایا۔ ایک قصہ بھی بہت مشہور ہے، آپ نے شاید اس سے پہلے کسی کی زبانی سنا ہو۔ ایک بزرگ کی بیوی تھی، پاک تھی، بہت زیادہ نیک تھی، مگر ایک دن اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ گئی کہ سارے شوہر اپنی بیویوں کو بہترین زیورات دلاتے ہیں اور میرے شوہر نے مجھ کو کچھ نہیں دلوایا، یہ بزرگی ہی میں رہے ہیں ہمیشہ، اور اسی کے پیچھے چھپا کر جو ہے انہوں نے میری زندگی سیدھی سادی اور سادگی والی بنا دی۔ اس کی نظر بازار میں چلتے ہوئے ایک بہت قیمتی ہیرے اور موتی پر پڑی۔ گھر آ کر اس نے اپنے شوہر کو اصرار کیا، بزرگ کو، کہ مجھ کو یہ موتی آپ کہیں سے بھی لا دیں، میری وسعت نہیں ہے، اتنی آمدنی نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں، میں نہیں جانتی، زندگی بھر کچھ نہیں دلوایا، مجھے یہ موتی چاہیے، آپ قرض کر کے لاؤ یا کسی سے مانگ کر لاؤ، میرا ایک شوق، جبکہ لوگ اپنے بیویوں کے ہزاروں شوق پورا کرتے ہیں، میرا ایک شوق پورا کرنا پڑے گا۔ اب وہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا چل کل جو ہے میں تجھ کو دلوانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ اس خاتون کو تیری نعمت جو ملی ہوئی ہے اس پر ناشکری ہو گئی ہے، اور جو نہیں ملی ہے اس پر اس کی رال ٹپک رہی ہے، اے اللہ تو ہی بہترین فیصلہ فرما۔ چنانچہ رات کو جب وہ خاتون ان کی بیوی سوئی تو اس نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت میں اسے لے جایا گیا، ایک بہت اچھا تخت ہے، بہت بہترین تخت ہے، اس میں موتی جڑے ہوئے ہیں، اور پورا تخت موتیوں سے جڑا ہوا ہے، اور اس قدر خوبصورت ہے کہ دنیا کے اندر اس کی مثال کبھی نہیں دیکھی۔ البتہ اس پورے تخت میں بیچوں بیچ ایک موتی غائب ہے، جس کی وجہ سے تخت کا حسن ختم ہو جاتا ہے لگ بھگ۔ تو اس خاتون نے وہاں موجود فرشتوں سے پوچھا کس کا تخت ہے، تو وہاں جواب دیا گیا اس کے شوہر کا نام لے کر اور اس کا نام لے کر کہ فلاں شخص اور اس کی بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تخت بنایا ہے۔ پھر اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ بیچ میں ایک موتی غائب ہے، اس کا کیا قصہ ہے؟ تو جواب میں فرشتوں نے کہا چونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ سے ایک موتی مانگ کر لے لیا تھا تو جنت میں ان کا ایک موتی کم ہوا۔ بس اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ صبح سامنے سے اپنے شوہر کے پاس جا کر کہنے لگی کہ وہ جو میری کل کی ڈیمانڈ تھی میں واپس لیتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا موتی۔ معزز خواتین، بات سچی یہی ہے، خواب اگر ہم کو بیدار کر سکتا ہے تو یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد موجود ہے ہمارے پاس، جہاں جس نے یہاں پا لیا وہاں اتنا پانے سے رہا۔
اس لیے اگر آپ کو کچھ کم ملا ہے تو اپنے دل کو یہ تسلی دو کہ میرے رب نے لوگوں کو فانی چیزوں سے جو ہے نوازا ہے اور میرے لیے باقی چیزوں کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور واقعہ ہے، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ یہ لالی پاپ دنیا والے دے سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ واقعی آپ نے اگر یہاں کوئی نعمت نہیں پائی ہے تو اس کا بدل آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر میرا تو ایمان، عقیدہ، دنیا جھوٹ ہو سکتی ہے، متفقہ طور پر مل کر اگر کوئی جھوٹ بولے جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب بھی کبھی کوئی لفظ کوئی جملہ نکلا ہے اس میں جھوٹ کا شائبہ اور گزر کبھی نہیں ہے۔ معزز خواتین، یہ ویژن رکھو، اگر نہیں رکھو گی یہ ریلا جو دوسرے گھروں میں مسلمان لڑکیوں کے اوپر پہنچا کل کو ہمارے پاؤں تلے بھی آ سکتا ہے۔ سیلاب کہہ کر نہیں آتا اور گھر دیکھ کر نہیں آتا، جس نے حفاظت کا سامان کیا سیلاب سے محفوظ رہا۔ باقی یہ سوچا کہ میرا گھر تو آباء و اجداد سے بڑا نیک اور بزرگ خاندان چلا آ رہا ہے، ہمارے گھر کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا یہ ریلا، آئے آس پاس میں جہاں جانا ہے اس ریلے کو، یاد رکھیے آپ بہت بڑا نقصان کر رہی ہے۔ آپ کو الرٹ رہنا پڑے گا، بیدار مغزی کا ثبوت دینا پڑے گا، اپنے لیے حفاظت و ڈیفینس کا سامان کرنا پڑے گا، ورنہ ریلا پہچان کر نہیں آتا اور گھر دیکھ کر نہیں آتا، سیلاب سارے چالی کے تمام گھروں کو لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ معزز خواتین، یہ حقیقت ہم کب سمجھے گی؟ کیا ہم نے ہمارے رب کو کبھی نہیں کہا کسی اچھے لباس والی خاتون پر ہماری نظر پڑی، ہم لوگ اس لباس کو خرید نہیں سکتے تو اپنے شوہر پر زور کرنے کے بجائے یا غلط راستوں سے اس نعمت کو پانے کی ہوس رکھنے کے بجائے مصلی پر جا کر اپنے رب سے کیوں نہیں کہتے؟ کتنا اچھا اور پیار بھرا لہجہ ہوتا کہ اللہ میں راضی ہوں تیرے اس فیصلے پر، تو نے جو اسے دیا اس کے لیے وہی بہتر تھا اور مجھے نہیں دیا، یہ میرے لیے نہ دیا جانا بہتر، میں تیری اس تقدیر پر سو جان سے راضی ہوں۔ معزز خواتین، یہ اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے اگر کسی بڑے اچھے لباس والی خاتون کو دیکھ کر 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے حضور اتنا کہہ دیا، آپ کا دل محبت الہی سے بھر جائے، کیونکہ آپ نے تقدیر پر رضامندی دکھائی۔ یاد رکھو، رضا بر قضا، فیصلے رب کے اوپر راضی رہنا، یہ ولایت کا ایک مقام ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو مقامات حاصل ہیں، کوئی ولی کسی ولی سے بلند مقام ہوتا ہے، دوسرا اس سے بھی اوپر والے مقام پر، اور تیسرا اس سے بھی بلند مقام پر۔ یہ مقامات کیا ہیں؟ اللہ کے فیصلے کے اوپر رضامندی، یہ ولایت کا ایک مقام ہے۔ آپ سمجھو کسی کو ملنے والے لباس پر دوسری خواتین نے جیسے غلط راستے اپنائے، آپ نے نہیں اپنایا۔ دوسری خاتون کے بدن کے اوپر زیورات دیکھ کر جس کے دل میں ایمان کمزور ہے اس نے غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، آپ نے اپنے رب کو کہہ دیا، اس کا ایمان گھٹا، آپ کا ایمان بڑھا، مضبوطی حاصل ہوگی۔ اور آپ کو اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر، توکل رکھ کر یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایمان کی مضبوطی حسن خاتمے کے موقع سے آپ کو کام دے گی۔ ایمان کی مضبوطی یہ کیسے حاصل ہوگی؟ آپ کے بدن کا فٹنس آپ کے خوراک پانے کی وجہ سے ہوگا۔ پروٹین آپ زیادہ لوگی تو آپ کا بدن ظاہری فٹ ہوگا۔ روح کی فٹنس کے لیے اگر آپ کو چاہیے ہے تو یہ اچھے اخلاق، ولایت کے جو اچھی صفات ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا، رضا بر قضا، اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا، یہ ایمان کے جماؤ کے اندر بہت اثر رکھنے والا وصف ہے، اثر رکھنے والی صفت ہے۔ آج اللہ کے نیک بندوں کے جی ٹھنڈے کیوں ہیں؟ کسی کی بیماری کو دیکھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس معنی کر خوش ہے کہ اللہ تو نے مجھ کو صحت کی نعمت دی۔ کسی کی صحت کو دیکھ کر اپنی بیماری کے سلسلے میں ان کی زبان پر شکوہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ اس کے حق میں صحت موزون تھی، اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے تو نے اس کو صحت دی، اور کیا پتہ میری اس بیماری کے اندر میرے ایمان کی حفاظت مضمر ہو، تو تو نے مجھ کو وہ بیماری دی جس کے ساتھ میرے ایمان کی حفاظت وابستہ ہے۔ ایسی بیماری کے اوپر ہزاروں صحتیں قربان، ہزاروں تندرستیاں قربان،
معزز خواتین، یہ ویژن بنانے کی ضرورت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہم پر اثر انداز ہو گئی ہے۔ اکثر مسلم گھرانوں کی خواتین میرے پاس کم پیسہ، میرے پاس کم لباس، میرے پاس کم زیورات، شادیوں میں دیکھتی ہیں دوسری خواتین کو اچھے اور ہائی برانڈ لباس پہن کر، مہنگے لباس پہن کر آنے والی، سیدھی ان کو شکایت ہونے لگتی ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ یا تو اپنے شوہر کی طرف نسبت کرتی ہے، یا کماری ہے تو اپنے باپ کو کوستی ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ بری دلیری رکھنے والی ہے تو اللہ پر آوازہ کستی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا ہمارا ایمان اتنا پسپسا ہے کہ ایک کپڑا نہ ملنے کی وجہ سے ہم اپنے رب سے بیگانہ ہو گئی، ہم اپنے شوہروں سے بپھر گئیں، اپنے وہ والد کہ جس نے اپنے جگر کا خون پلا کر ہم کو اتنا بڑا کیا ہے، اس سے ہم لڑنے اور کراس کرنے لگی۔ معزز خواتین، یہ برے نقشے ہیں۔ مومنوں کے گھرانوں کے اندر یہ نقشے ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ خلاصہ یہی نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے اپنے قلوب کو آباد کرو، اپنے دلوں کی دنیا کو ویران مت ہونے دو۔ دنیا کی محبت ویرانی کا ذریعہ ہے، دنیا کی محبت ایمان کے لوٹے جانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے مقابل اللہ کی محبت سے اپنے دلوں کو سرشار کرنا، آباد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ترقی کا ذریعہ ہے۔ انسان دوڑ کر بلکہ اڑ کر اپنے رب کے حضور پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک مقام عالی پا لیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فیصلے پر رضامند رہے۔ معزز خواتین، ہماری بچیوں، ہماری نسلوں کے اندر یہ آج کل کی بات مسلمان لڑکیاں جس پھانسے میں پھنسی ہیں، اس طرح کی بری قسمت نہ آئے، اس کے لیے آپ مائیں آج ہی سے الرٹ ہوں۔ اپنی اولاد کو قناعت پسندی سکھلاؤ۔ قناعت کا مطلب اللہ نے جتنا دیا اس پر خوش، طمع اور لالچ کچھ نہیں۔ میرے نصیبے میں وہ چیزیں ہوگی جب ہوگی ملے گی، اس وقت مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ سے میں دعا کر سکتی ہوں، اعتراض نہیں کر سکتی۔ اپنی اولاد کے ذہن و دماغ میں یہ بٹھاؤ، اور اپنی اولاد کی عملی ایسی تربیت کرو کہ کبھی اس سے گھٹیا بھی اگر کسی گھر میں مل جائے تو بڑی آسانی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ آج یہ جو ہماری نئی جنریشن کا مزاج برا ہونے جا رہا ہے، اس میں ماں باپ کی بری تربیت کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ چنانچہ یہ ماں باپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، بچوں کے دل و دماغ پر کبھی تکلیف کا گزر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے خود اچھے اور جو ہے مہنگے کھانے اگر نہ بھی لا سکے تو کہیں سے بھی ان کی طبیعت کے کھانے فراہم کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے بوڑھوں کے یہاں یہ معمول تھا، چاہے جتنے پیسے والے ہوں، بہت اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتے ہوں، لیکن کبھی کبھی ہفتے میں 2-4 مرتبہ دال دلیا بھی جو ہے دسترخوان پر جان بوجھ کر رکھتے تھے۔ کیا پتہ یہ لڑکی رخصت ہو کر ایسے گھرانے میں جائے جہاں ہماری طرح مہنگے کھانے ہر وقت اس کو میسر نہ ہو سکے۔ اور یہ عملی تربیت اتنی زبردست ہوتی تھی کہ یہ بچی کہیں بھی سیٹ ہو سکتی تھی۔ اگر اس کو اس سے اعلیٰ مل گیا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، اپنے گھر میں جیسا کھاتی تھی ویسا مل گیا تب بھی مسئلہ نہیں ہے، اور گھٹیا ملا تو بھی چونکہ اس کی عادت ڈلوائی ہوئی ہے، گھر کے اندر اس کی تربیت ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ اپنے شوہر کے خلاف اور اللہ کے خلاف اعتراض کا حرف نہیں نکالے گی۔ معزز خواتین، یہ کب ہوگا؟ ہماری اولاد کی تربیت کیا کسی دوسرے کے ذمے میں ہے؟ ہمارے ہی ذمے میں ہے، اور ان کی زبانی اور عملی دونوں طرح کی تربیت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر ہماری بچی دوسری جگہ جا کر لوگوں کے اچھے لباس و زیورات کو دیکھ کر اپنے شوہر پر اعتراض کرتی ہے تو یہ ہماری تربیت کی کمزوری کا سبب ہے۔ اگر بہت سے ماں باپ ہیں وہ ماشاءاللہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، روکھی سوکھی کھا کر اپنے گھر میں اپنی عزت بچا کر بیٹھی رہنے والی وہ خاتون ہوتی ہے، اور جس کی تربیت نہیں ہوئی ہے وہ معمولی سی تکلیف کے اوپر پورا آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے، پورے گھرانے کے اندر ایک اچھا خاصا شور و ہنگامہ بپا کر دیتی ہے۔ معزز خواتین، اللہ کے واسطے یہ سمجھو کہ یہ مسلم گھرانے کی تربیت نہیں ہے۔ مسلمان تو اللہ کے فیصلوں پر خوش رہنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ نے جتنا دیا وہی میرا نصیب و میری تقدیر ہے، اس پر یقین رکھنے والا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں خوش رہنے والا چاہیے، رضا بر قضا کے اوپر اس کے قدم جمے ہوئے ہونے چاہیے۔
اللہ کے ہر فیصلے کو حرز جان بنانے والا اور دل سے لگانے والا ہونا چاہیے۔ یہ سب صفتیں آخر کس کے لیے ہیں؟ ہم مومن اپنے گھرانوں میں ان صفتوں کا عام ماحول نہیں لائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کیا غیر مسلم عمل کرنے کے لیے آئیں گے یا کوئی دوسری مخلوق فرشتوں کی ہوگی جن کو اس کا مکلف بنایا جائے گا؟ یہ اچھے اخلاق ہمارے ہی لیے ہیں، اور ہم سے پہلے گزری ہوئی خواتین نے اپنی زندگیوں میں اسے اتارا ہے اور محبت سے اتارا ہے، اور ایسی پاکیزہ زندگی گزار کر گئی ہیں، ان کی سوانح لکھی گئی ہیں، اتنی پاکیزہ سوانح کہ اگر آج ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اپنے رب کے فیصلوں پر رضامند رہنے والی ایسی خواتین بھی ہو سکتی ہیں۔ خلاصہ یہی نکلا معزز خواتین، اپنے شوق کا دائرہ کم کرو، قناعت، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر خوش رہنے کی عادت ڈالو، دوسروں کو ملنے والی نعمت کے اوپر نگاہ نہ ڈالو، دنیاوی معاملات میں اپنے سے ادنا کو دیکھو، اور دینی امور کے اندر اپنے سے اعلیٰ اور بڑھے ہوئے لوگوں کو دیکھو۔ انشاءاللہ یہ صفت اگر آپ اپناؤ گی، اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ یہ جو ارتداد کا ریلا ہمارے پاؤں تلے آیا چاہتا ہے انشاءاللہ رک جاوے گا۔ اور بہت ساری وہ خواتین جو اس ریلے میں بہہ چکی ہے، مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے اگر یہ تقدیر پر راضی ہونا سیکھ جائیں تو پھر سے اسلام میں ان کو بازیابی نصیب ہو، اور اسلام کے اندر ان کو پھر سے اللہ تعالیٰ کے تقرب و نزدیکی والا مقام حاصل ہو۔ ارتداد سے نکلنے کے لیے بھی حب دنیا نکالنا پڑے گا، اور ارتداد سے بچنے کے لیے بھی حب دنیا سے پاک رہنا پڑے گا۔ دیکھو قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قوموں کا تذکرہ کیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی 3 قومیں ہیں، ان کا 6 پارے کے آخر میں تذکرہ کیا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمناوٹ و عداوت رکھنے والے اگر کوئی ہیں تو 2 قوم ہیں، ایک تو یہود اور مشرک یعنی کافر۔ پھر قرآن کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، مومنوں سے محبت رکھنے والے، ان سے میل ملاپ رکھنے والے، ان سے تعلق قائم کرنے والے، مومنوں سے قریب اگر کوئی قوم ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا تھا ہم نصرانی ہیں، ہم اللہ کی مدد کرنے والے لوگ ہیں۔ پتہ چلا کہ یہود اور ہنود یہ دونوں مومنوں سے عداوت رکھنے والے، اور نصرانیوں کے دلوں میں مومنوں کے تئیں نزدیکی اور قربت۔ کیوں ایسا؟ اس قوم میں کیا ہے جو مومنوں سے نزدیک ہے، اور ان 2 قوموں میں کیا ہے وہ جو دور ہیں؟ قرآن کریم اس کا گر ذکر کرتا ہے ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس لیے کہ ان میں علماء ہے، نصرانیوں کے اندر علماء موجود ہے، قسیسین موجود ہے، ورہبانا اور دنیا کی محبت سے دور بھاگنے والے لوگ ہیں، وانہم لا یستکبرون اور ان کے دلوں میں اکڑ بھو نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایٹیٹیوڈ اور ایگو نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ غیر مسلموں میں بھی اگر دنیا کی محبت سے پاکی صافی ہے تو وہ ایمان سے اوروں کے مقابلے میں قریب ہوں گے۔ 3 قومیں، تینوں قوموں میں ایک قوم مومنوں سے قریب اور 2 قومیں دور۔ قرآن کریم ان کے دور رہنے اور ان کے قریب رہنے کا گر بتاتا ہے کہ ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اس لیے مومنوں سے قریب، اور ان میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یہود اور ہنود کے اندر تو وہ لوگ دور ہو گئے۔ ایک غیر مسلم بھی دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر ایمان سے قریب ہو سکتا ہے، تو جو مومن ہے وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالے گا تو ایمان میں کتنا جماؤ اور تثبت ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ غیر مسلم اپنے کفر کے باوجود بھی اسلام سے قریب ہے ایک بنیاد پر، دنیا کی محبت نکال کر۔ معزز خواتین، میں آپ کو سچ کہتا ہوں دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں پر قبضہ پا لیا۔ ہم سوتی ہیں، اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، چلتی ہیں، پھرتی ہیں، ایک ہی فکر پیسہ بڑھے گا، میں پڑوسن کی طرح اپنا میک اپ کا دائرہ وسیع کیسے کر سکوں؟ اگر اس نے 20,000 کا میک اپ کروایا ہے تو میں 30,000 کا کیسے کروا سکوں؟ اسی نے بنو اسرائیل کو ڈبویا تھا، اور اس امت کے اندر بھی اسی چیز کی وجہ سے بگاڑ آئے گا، یہ پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔
چنانچہ ایک روایت ہے جس کا میں خلاصہ ذکر کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے مجھ کو تمہارے اوپر مالداری کا خوف نہیں ہے، سب سے زیادہ مجھ کو تمہارے اوپر غریبی کا خوف نہیں ہے، سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ مالداری کا خوف ہے. چنانچہ بنو اسرائیل کی طرح تم بھی مال حاصل کرنے میں ریس لگانے لگو. ان میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی اتنا مالدار ہے تو دوسرا بنو اسرائیل کا آدمی چاہتا تھا کہ میں مالی ریس میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. تو جیسے انہوں نے ریس لگائی تم بھی ریس لگانے لگو، اور وہ جیسے ہلاک ہوئے تم بھی ہلاک ہو جاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے. کیوں آپ نے اپنے امتیوں کو یہ چیز سنائی؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ وہ رذیلہ، وہ برائی اس امت میں آنی ہے. اس نے ان میں خانہ خرابی کی ہے، اس امت کی خانہ خرابی بھی مالی ریس کے اندر ہو. مجھے بتائیے آج چڑسا چڑسی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی یہی ریس ہمارے درمیان نہیں آ گئی؟ یقین جانو مومنوں میں آج ایک مومن بیاپاری دوسرے سے آگے بڑھنے میں یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے سودی لون لینی پڑ رہی ہے، انٹرسٹ کھانا پڑ رہا ہے، بس میں آگے بڑھ جاؤں. پوری چالی کی جتنی دکانیں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ چلنے والی دکان میری ہو، چاہے انٹرسٹ کا سہارا لینا پڑے، فاسد و باطل سودے کی ایسی تیسی کرنا پڑے تو ایک مرتبہ کر لوں گا. یہی وہ ریس ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل کو ہلاک کیا تھا. تم امتیوں میں بھی یہ ریس چلے گی اور وہ ایسے ہی تم کو ہلاک کرے گی جیسے ان کو ہلاک کر چکی. ہمارے سامنے اتنا واضح ہمارا فیوچر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دو دو چار کی طرح بتا دیا ہے. پھر بھی اس کھائی میں اپنے آپ کو ڈالوں تو مجھ سے بڑا محروم اور بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ معزز خواتین، یہ جو ہماری عورتوں کے اندر زیادہ پیسہ پانے کا برا مزاج پیدا ہو گیا ہے، یہ وہی تنافس ہے، وہی ریس ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ڈرا کر امت کے سامنے رکھا تھا کہ تم اس راستے پر مت پڑنا. آپ کو اندازہ نہیں، میں تو کئی جگہوں کے اوپر گیا، اورنگ آباد، ہمارے یہاں بلساڑ اور مختلف شہروں کے اندر سب جگہ ایک شکایت آئی، وہ یہ کہ اب غیر مسلم لوگ ایسی لون شروع کر رہے ہیں جو صرف خاتونوں کو دی جاتی. لون اور قرض کے اوپر پیسہ دیتے ہیں، مردوں کو دیتے ہی نہیں، عورتوں کو جمع کرتے ہیں اور انہیں لون دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ارے 50,000 کی لون لے لو اور اس کو دھندے میں انویسٹ کر دو، تم چند ہی دنوں میں اتنے زیادہ مالداری کی حد تک پہنچ جاؤ گی جیسے فلاں خاتون پہنچی. اب مسلمان خاتون نہ آؤ دیکھتی ہے نہ بھاؤ، بس اس خاتون کی اچھی زندگی دیکھ کر 50,000 کا لون اٹھا لیا، اور انٹرسٹ کے اوپر یہ لون ہوتی ہے، بیاج کے اوپر یہ لون ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ بعض مرتبہ خاتون اس کے ہفتے بھر نہیں بھر سکتی تو پھر کچھ مدت تک ان کو ٹائٹ کیا جاتا ہے، بلا کر سرکار میں، کورٹ میں یا کسی جگہ جو ہے گھسیٹنے کی دھمکی دی جاتی ہے، اور جب عورت بے بس ہو جاتی ہے تو پھر اس کی عصمت سے کھیلا جاتا ہے. یقین جانو ایک سے زیادہ مقامات پر مجھ کو علماء جیسی ذمہ دار ہستیوں نے یہ بتایا کہ ہمارے محلے کا یہ حال ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، عورت کو آخر لون پر اس طرح رقم اٹھانے کی ضرورت کیا؟ کون سی چیز نے اس کو اللہ کی حرام کی ہوئی سود والی لون لینے کے اوپر مجبور کیا؟ کیا یہ دنیا کی محبت نہیں ہے؟ یہ خاتون نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے لیے جتنا کما کر لاتا تھا میں راضی ہوں، مجھ کو کسی دوسری خوش عیشی سے زندگی گزارنے والی خاتون کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو وہ عائشہ جو ہے میرا آئیڈیل ہے کہ جس کو کبھی افطاری کے لیے کھجور بھی میسر نہیں ہوا کرتی. وہ خواتین زندگی گزار گئیں اور انہوں نے اپنا دامن صاف رکھا، رب کی ناراضگی کا دھبا عمر بھر میں نہیں لگنے دیا، بھوکی عمر گزاری، دوسروں کو دے کر خود اپنا پیٹ کاٹا، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا سودا نہیں کیا. آج ہماری خواتین چند پیسوں کے لیے اس طرح ایمان کا سودا کر لیتی ہیں. انہی مقامات سے علماء نے بتایا کہ جب یہ خاتون ان کی لون نہیں بھر پاتی، عصمت دے کر اپنا سب کچھ لٹا دیتی. مجھے بتائیے یہاں تک پہنچانے والا اصل سبب کون سا؟ نہ میں اپنے شوق کا دائرہ بڑھاتی، نہ مجھ کو زیادہ رقم کی ضرورت پڑتی، نہ میں بیاپار کی طرف
جو ہے اپنے آپ کو ڈھالتی، اور نہ ہی آج یہ دن آتے کہ اپنی عصمت و عفت کھو کر نہ دنیا کی رہی اور نہ آخرت کی رہی، اپنے رب سے بھی دور، لوگوں کی نگاہوں سے کے اندر سے بھی جو ہے وہ اتر گئی۔ معزز خواتین، آپ اگر اپنے اوپر دنیاوی محبت کا غلبہ چھوڑو گی نہیں تو پھر ایک عام طبقہ کفر میں جھلس سکتا ہے۔ ابھی تو کی چند خواتین کے قصے سنے جا رہے ہیں، لیکن یہ ریلا اگر اللہ نہ کرے عام ہوا تو ایک بڑی جمعیت خواتین کی کفر کے میدانوں کے اندر دکھائی دے پڑ سکتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کل کو وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر ہماری چند خواتین کو لے ڈوبے، اس سے پہلے جزوی اور انفرادی طور پر ہم لوگوں کو حب دنیا اپنے دل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے رب کی تقدیر کے اوپر کبھی رضامندی تو دکھاؤ، کیوں ہمارے رب پر ہر مرتبہ اعتراض کرتی رہتی ہو؟ کیوں ہمیں اپنے پیارے پروردگار اور پیدا کرنے والے ہی سے لڑائی ہے؟ اس نے تقدیر بنائی، مجھے خوشی کیوں نہیں؟ یہ تو ہماری مفاد پرستی ہوگی، مطلب پرستی ہوگی کہ ادھر سے زیادہ ملے تو خوش اور کم ملا تو اللہ پر اعتراض۔ یہ منافقانہ نشان ہے، منافقانہ صفت ہے۔ ان عُوتُوا منها رضوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا منها اذا هم يسخطون۔ قرآن کریم یہ منافقوں کی صفت بیان کرتا ہے، ان کو دو تو بہت خوش، اور جس دن کم ملا یا نہیں دے پائے کسی عذر کی وجہ سے تو غصے سے بھر جاتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیا، رسول نے علیہ باللہ ہم پر ظلم کیا۔ یہ نفاق کی علامت ہے، دلوں کے اندر وائرس ہے۔ تو اسی حب دنیا نے پچھلے دنوں بہت ساری قوموں کو ڈبویا ہے، آج ہمارے لیے بھی وہی چیز ڈوبنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ معزز خواتین، اللہ کے واسطے میرے پورے بیان کا خلاصہ ذکر کروں، دنیا کی محبت کا جنازہ اپنے دل سے نکال دو۔ نمبر 2، مجھے جو ملا ہے وہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میری چاہت ہزاروں قربان میرے رب کے فیصلے پر۔ مجھے 50 نعمتیں اپنی چاہت سے ملے اور میرے رب کی چاہت سے میری تقدیر میں وہ چیزیں نہ لکھی ہوں تو ایسی 50 چاہت اللہ کے فیصلے پر قربان۔ مجھے وہ 50 نعمت میری چاہت سے ملتی، جتنا خوش ہوتی، رب کے فیصلے کے تحت نہ ملنے پر میں اس سے ڈبل خوش ہوں۔ یہ مزاج کب بنے گا معزز خواتین؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں کیوں نہیں بنتا یہ مزاج؟ اس لیے نہیں بنتا کہ ہماری چرچاؤں کا مدعا ہی صبح سے شام تک اکنامک امور ہے، معاشیات، پیسے، مالیات، اس کے علاوہ ہم کچھ سنتی ہی نہیں۔ کیوں صحابہ صحابیات کے واقعات نہیں سنے؟ انہوں نے جس قسم پرسی میں اپنی عمر گزاری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا، کچھ بھی آتا صدقہ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کچھ چیزیں ان پر ہدیہ بھیجی، ان کے غلام نے سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر اپنے پاس چیز نہیں ہوتی تو چلو چھپا دوں، تو غلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے والے وہ ہدیے چھپا دیے۔ حضرت علی کچھ کام میں تلاش میں کچھ لگے ہوئے تھے، چند دنوں بعد ان ہدیوں پر نظر پڑی، فوراً یہ کہہ کر صدقہ کر دیا کہ اے مال کسی دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے جانا، علی کا در تیرے لیے نہیں ہے، یوں کہہ کر مال صدقہ کر دیا۔ میں نہیں کہتا کہ مال سے خالی ہو، لیکن جو ملا ہے اس سے زائد پانے کی ہوس مت رکھو۔ بلا مال کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا، آپ کو شریعت نے اجازت نہیں، حکم دیا اتنا مال رکھنے کا، لیکن جو میری تقدیر میں نہیں ہے، جو میرے ایمان کو زخمی کرتی ہے، ایسی ہوس میں کیوں رکھوں؟ ایسی لالچ جو دوسری چند بچیوں کو خراب کر چکی، میں اپنے آپ کو اس پلیٹ فارم پر، اس تختہ مشق پر کیوں پیش کروں؟ اللہ کے واسطے کچھ ناخون کے ہوش لو۔ دنیاوی زندگی سب کچھ نہیں ہے، آنکھیں بند ہونی۔ اللہ کے سامنے ایمان کا حساب سب سے مشکل ہے۔ اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرے گھر کی ساری چیزیں، فرنیچر سے لے کر ٹاٹ اور چٹائی قیمتی تھی، وہ تو نے کسی کو نہیں دی، چند پھوٹی کوڑیوں میں اپنا ایمان دے دیا تو نے، سب سے سستا ایمان تھا تمہارا۔ معزز خواتین، بھرے محشر میں آپ کو اگر رب نے پوچھ لیا ایسی اپنا ایمان کھو کر غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں، دل دینے والی ایسی بغاوت والی خواتین کو، بے وفا اور جفاکار خواتین کو جنہوں نے پھوٹی کوڑیوں میں اپنا ایمان بیچ دیا، کیا جواب ہوگا ان کا بھرے محشر میں؟ انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، صالحین ہوں گے، اولیاء ہوں گے،
سب اپنی وفاداری کے گن گائیں گے، اور ایک آپ ہوگی جس نے جفاکاری کا بہت بڑا جرم اس دنیا میں کیا۔ آخر ایسی جفاکاری کر کے آپ نے کون سی خوش عیشی پالی، آپ نے کون سی دل کی ٹھنڈک پالی؟ اس کے مقابلے میں چند لقمے کھا کر تقدیر پر راضی رہنے والی خاتون کے دل کا سکون اتنا ہے کہ پوری بستی پر بانٹ دیا جائے تو سب کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ آپ کون سا سکون پانا چاہتی ہو؟ یہی گاڑی اور بنگلے؟ پوچھ لو ان سے جا کر کہ ساری فیسلٹیز کے باوجود دل دھڑک رہا، آج جی میں ٹھنڈک نہیں ہے۔ کیوں بڑے بڑے حویلیوں والے اور کوٹھیوں والے سیوسائڈ کرتے ہیں؟ اگر یہی چیز کامیابی اور خوش عیشی کی ہوتی تو ان کو میسر ہے، دنیا میں مزید جینا چاہیے، اپنی زندگی رکواتے کیوں ہیں سیوسائڈ کر کے؟ ہم کو غلط ایڈریس ملا ہے، رونگ نمبر پر ہم لوگ گئی ہیں۔ سکون وہ ہے جو رب کی طرف سے دل میں ملے، سکون وہ نہیں ہے جو ظاہر میں دکھے اور دل کو غمگین رکھے۔ اللہ کے نیک بندیاں آج بھی اسی گندی دنیا میں آپ کے بیچ جی رہی ہیں، کئی ہوں گی جن کو دل کا ایسا سکون حاصل ہے کہ اگر وہ تقسیم کرنے بیٹھے نا، ابھی آپ کے مجمع میں جتنی خاتون ہیں سب کو تقسیم کرنے کے بعد، سب کے دل ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی اس کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود رہے۔ یہ ہے رب کی طرف سے ملنے والا سکون۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو، اللہ کے فیصلوں کے خلاف اپنے قدم باہر مت نکالو۔ جو عورتیں نکلی ہیں وہ نہ دنیا کی رہی نہ آخرت کی رہی۔ آپ کو نمونے دیکھنے ہوں، میں تو ذاتی طور پر ناموں کے ساتھ جانتا ہوں، میرے یہاں مقدمات میں دیکھتا ہوں، ان خواتین کا بعد میں کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ ماں باپ نے آ کر پچھلے احوال سنائے ان کے، اب وہ خاتون اپنے گھر آیا چاہتی ہیں ماں باپ کے پاس، اب سمجھ میں آ رہی ہے اس کو، لیکن دروازے بند ہیں اس کے۔ جس نے اللہ کے فیصلے کو اپنے پاؤں تلے کچلا، اپنے ہاتھوں سے مسلا، کیا رب اس کی خوشیوں کا سامان کرے؟ جی نہیں، اس کا نصیبہ ہی بے سکونی تھا، اس کی تو تقدیر ہی ایسی ہونی چاہیے تھی۔ ہم نے خود اپنی خوشیوں کو آگ لگائی ہے، کسی اور کے کہنے سے نہیں۔ اللہ کرے، اللہ کرے۔ معزز خواتین، تھوڑا سا میرے لہجے کے اندر آپ گرمی محسوس کر رہی ہوگی، لیکن یہ اتنا سلگتا مسئلہ ہے کہ میں پھر سے آپ کو کھلا ڈرانے والا ہوں، اگر بروقت قابو نہیں پایا گیا تو یہ ریلا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے محفوظ گھروں میں ہمارے پاؤں تلے نہ آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آنے والی مصیبت پہلے سے بھانپنے اور اس سے بچاؤ کا سامان اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔